اس بات کی وضاحت فرما دیں کہ تقویٰ کیا چیز ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو نہ جھوٹ بولے اور نہ جھوٹ سنے تو متقی وہ ہے، تو یہ متقی کا مقام ہے۔ جھوٹ نہ سننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی نہیں ہوگی، تبھی وہ جھوٹ نہیں سنے گا، لوگ بات نہیں کرے گا اور لوگ بات نہیں سنے گا۔ متقی کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے، باقی ڈیفینیشن میں متقی کے متعلق کئی باتیں ہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ ہر کام کے لیے اس شخص کے پاس اللہ کی طرف سے سند ہو، وہ اپنے تمام کاموں کو اللہ کے حوالے سے کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ سب سے پہلے قرآن پاک نے جو آپ کو بات بتائی ہے وہ متقی کی تعریف ہے، اور وہ یہ بتائی ہے کہ اللہ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی کہ جو ایمان رکھتے ہوں بغیر مشاہدے کے، یعنی کہ دیکھے بغیر ہی ایمان لے آئے ہوں۔ ایمان لانا دیکھ کر بھی ہوتا ہے اور دیکھے بغیر بھی ہوتا ہے۔ اور وہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وہ اس سے بے نیاز ہو کر نماز قائم کرتے ہیں کہ نماز کا کوئی فوری فائدہ ہو رہا ہے یا فوری نقصان ہو رہا ہے، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق کی شکل میں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور ہماری خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس بات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یعنی علم، عرفان، قرآن، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ کی طرف سے پیغمبروں پر نازل ہوا، صحیفے اور کتابیں۔ یعنی کہ متقی وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی بات کو مان لے، وحی کو مان لے، وہ کوئی بحث نہ کرے، اور جو پہلے پیغمبروں پر نازل ہوا وہ بھی مان لے۔ وبالآخرات ہم یوقنون، اور اس بات کا یقین کر لیں، ایمان رکھ لیں کہ آگے ایک دن ایسا وقت آئے گا جس میں ہم جواب دیں ہوں گے۔ وبالآخرات ہم یوقنون کا مطلب ہے کہ آخرت پر ان کو یقین ہو اور ایمان ہو۔ یہ متقی کی تعریف ہے۔ متقی وہ بھی ہیں جو دنیا میں ٹھہرنے کی بجائے دنیا سے نکلنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دنیا جو ہے یہ کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا سے اگر آپ کا اختیار ہو تو پھر نکلنا ہی بہتر ہے۔ اور قید خانے کی تعریف کیا ہے؟ جس سے نکلنا بہتر ہو اسے قید خانہ کہتے ہیں، اور جس میں ٹھہرنا پسند آئے وہ جنت کہلاتی ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں صرف ٹھہرنا ہی چاہیں وہ متقی نہیں ہو سکتے۔ جن کا حوالہ دنیا ہوگی تو وہ متقی نہیں ہو سکتے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں، یہ ان کا انعام ہے۔ تو وہ صاف بات بولیں گے اور صاف بات سنیں گے۔ اگر اس زندگی میں صاف بولنا اور صاف سننا آ جائے تو انسان متقی ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اس پر بحث نہ کرے تو متقی، جو کچھ پیغمبر پر نازل ہو رہا ہے اس کو مان جائے تو متقی، نماز کو قائم کرے تو متقی ہو گیا، اور اللہ نے جو رزق دیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ متقی ہو جاتا ہے۔ اگر آخرت نہیں ہے اور حال ہی کی زندگی ہے، فرض کریں کہ صرف یہی زندگی ہے، تو لا محالہ پھر ماضی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ کا ماضی کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور اگر ماضی نہیں ہے تو مذہب بھی نہیں ہے، پھر تو آپ اپنا حال دیکھیں اور اپنا نیا راستہ اختیار کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ماضی کی طرف جانا دراصل آخرت کی طرف جانا ہے۔ جو شخص اپنے باپ کی قبر کے پاس سے گزر گیا تو اس کے لیے باپ تو ہے ہی نہیں، تو قبر کدھر سے ہے؟ سارا ماضی دراصل ایک مستقبل کی نوید ہے۔ اس لیے جو آدمی آخرت پر یا مستقبل پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ ماضی پر ایمان نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا وہ قومیں جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں وہ کسی ماضی کو نہیں مانتی، اور وہ کہتے ہیں کہ قبروں پر ٹریکٹر چلا دو، کیونکہ وہ کسی قسم کے قبرستان کو نہیں مانتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایڈوانس قومیں ہیں یا ہندو بھی کسی آخرت کو نہیں مانتے اور وہ مردے جلا دیتے ہیں۔ تو آخرت پر ایمان دراصل آپ کو ماضی سے متعارف کراتا ہے۔ اگر آپ ماضی کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کا کیا واسطہ؟ کتاب لکھنے والا تو اب ہے ہی نہیں، اب کتاب سے آپ نے کیا عقیدت کرنی ہے؟ اسی طرح قرآن مجید ہے جو آپ بسم اللہ پڑھ کے بڑے ادب سے پڑھتے ہیں، یہ تو قدیم کتاب ہے، اب آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ مگر ماننے والوں کے لیے یہ بڑی کتاب ہے۔ اسی طرح کسی امام کی کتاب، کسی ولی کی کتاب آپ پڑھتے ہیں تو یہ تو کسی اور زمانے کی بات ہے۔ اگر آخرت پر آپ کو یقین نہ ہو تو کسی ماضی پر آپ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لہٰذا ماضی کے ساتھ جو محبت اور
عقیدت ہے وہ دراصل آخرت پر یقین ہے، لہٰذا ماضی پر اعتقاد ہی آخرت پر اعتقاد ہے۔ آخرت پر آپ لوگوں کا اعتقاد ہونا چاہیے۔ ماضی سے آپ جو رابطہ کرتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ ہے، یہ بزرگوں کی جگہ ہے جہاں پر وہ تشریف لائے تھے، تو یہی آپ کے لیے آخرت پر اعتقاد ہے۔ آخرت پر یقین آ جانا ہی متقی ہونے کی دلیل ہے۔ تو متقی وہی ہے جو ماضی کو حال اور مستقبل سے ملا کر دیکھے، کیونکہ آپ کے ہاں اپنا تو کوئی ماضی ہے نہ حال اور نہ مستقبل ہے، اس کے لیے ہر وقت برابر ہے۔ یہی بات تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ایک ایسے وقت پر یقین کر لو جس کو ابھی سے آپ نے دیکھا نہیں ہے، ایک ایسے وقت پر یقین کر لو جس کو ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ اور انسان کہتا ہے جی ہم کیسے یقین کر لیں جب دیکھا ہی نہیں ہے، حالانکہ انسان یہ عمل روز کر رہا ہے کہ دیکھا نہیں ہے مگر یقین کرتا ہے۔ کیسے یقین کرتا ہے؟ ماضی کے حوالے سے، اور ماضی پہ یقین رکھتا ہے مگر مستقبل پہ وہ یقین نہیں رکھتا۔ اس سے اگر یہ کہا جائے کہ کسی بزرگ کا واقعہ ہے اور یہ ان کی کتاب ہے تو وہ پڑھتا ہے، بلکہ ادب سے پڑھتا ہے۔ جس آدمی کے پاس ماضی کا ادب ہوگا اس آدمی کے پاس مستقبل کا شعور ضرور ہوگا۔ تو ماضی اور حال کو مستقبل سے ملا کر دیکھنے والا بھی متقی ہے۔ بعض اوقات بہت اچھے منظر دیکھنے کے بعد ان کا تصور بھی بھول جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان گرمیوں میں سردی کا تصور بھول جاتا ہے، ہر چند کے ہر سال آپ سردی سے گزرتے ہیں، لیکن گرمی میں کیسے آپ کو وہ تصور آئے گا؟ سردیاں آئیں گی تو سردی کا تصور ہوگا۔ کیا اللہ تعالیٰ سے تعلق امید اور خوف کے درمیان رکھنا چاہیے؟ جتنا اللہ تعلق دے گا اتنا ہی تعلق آپ رکھیں گے۔ یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت کی بات ہے، اور یہ تعلق اللہ کی مہربانی سے ہوتا ہے۔ ایسا تعلق کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی علم بیان ہوا ہے یہ بیان کرنے والے اتنا ہی بیان کرتے رہے ہیں۔ جس کو جتنی جتنی آگاہی ہوئی ہے، یہ علم جس انداز سے بیان ہوا ہے، آپ اس کو اپنے دور اپنے حوالے سے اپنی زندگی میں دیکھیں۔ اگر کبھی ایک وقت آتا ہے جب جلال کا زمانہ نہ ہو تو پھر آپ خوف سے گزریں، اور اگر رحمتوں کا دور ہو اور اللہ تعالیٰ رحم کرے تو لا خوف سے گزر جاؤ۔ تو یہ تو اس کے مزاج کی بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل اچھی ہو رہی ہو تو پھر غریبی کا خیال چھوڑ دو، اس لیے کہ فصل اچھی ہو رہی ہے۔ جب اللہ مہربانی کرنے پہ آ جائے تو رحمت کے وقت آپ استغفار لے کے نہ بیٹھ جانا۔ جب الحمدللہ کے زمانے آئیں تو استغفار نہیں کرنا، حالانکہ یہ کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ استغفار تو روز ہی پڑھنا چاہیے۔ تو جہاں نوازشیں ہو رہی ہوں وہاں پر الحمدللہ ہونا چاہیے۔ جب کوئی باس پرس کا زمانہ آئے تو وہاں پر استغفار ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وہی کرے گا جس کو اللہ سے محبت ہوگی۔ جو خدا کے گھر کا سامان لے کر بھاگ نہ جائے وہی الحمدللہ کرے گا کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں بلایا۔ یہ نہ ہو کہ اللہ آپ کو بلائے اور آپ اللہ کے گھر سے کوئی چیز اٹھا کر بھاگ جائیں، یہ تو استغفار والی بات ہے۔ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم آپ کے گھر میں آ گئے ہیں اور اب ہم جان دے کر ہی اٹھیں گے۔ یہ آپ کے لیے الحمدللہ ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، اور سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ ہر بات آدمی کے لیے ہر وقت کرنے والی نہیں ہے، ہر نماز بھی ہر وقت پڑھنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر پچھلی نماز کا نام مغرب تھا تو اب عشاء کا وقت ہوگا۔ ہر نماز کا الگ الگ نام ہے، الگ الگ فارمیشن ہے، الگ الگ فارمیٹ ہے، اور رکعت کی تعداد الگ الگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں الگ الگ واقعات ہیں، الگ الگ مزاج اور الگ الگ واقعات ہیں۔ اگر کسی پر اللہ تعالیٰ نے غریبی کی آزمائش ڈال دی ہے تو پھر وہ ذرا حساب سے چلے اور صبر کے ساتھ چلے۔ اگر کسی پر اللہ تعالیٰ نے پیسے کی نوازشیں ڈال دی ہیں تو یہ بھی ایک بوجھ ہی ہے، اور وہ پھر بڑی احتیاط سے چلے۔ تو یہ دونوں آدمی مختلف طریقے سے آزمائے جا رہے ہیں۔ اب ایک آدمی جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ اس کے نام کا کھانا لنگر پکائے، اور جس کو پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے وہ اس کے نام سے صبر کرے۔ تو امیر اور غریب دونوں سخی ہونے چاہیے اور غنی ہونے چاہیے۔ غریب آدمی کی سخاوت یہ ہے کہ وہ امیر آدمی کا پیسہ دیکھنا چھوڑ دے۔ تو یہ الگ الگ آزمائشیں ہیں۔ باپ کے لیے الگ آزمائش ہے کہ وہ اولاد کی کس طرح پرورش کرے، کیونکہ یہ تو باپ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیسے تعلیم دی۔ اولاد کو الٹا لٹکا دیا جائے گا کہ تو نے باپ کی عزت کیوں نہ کی۔ وہ دونوں اللہ کے حوالے سے ماپے جائیں گے۔ تنہائیوں کی بدعمالیاں بھی گرفت میں آتی ہیں، سب کے لیے الگ الگ بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک وظیفہ سارے لوگ کبھی نہ
کیا کروں، کیونکہ ہر آدمی کے لیے وظیفہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے اسماء جو ہیں وہ سارے مبارک ہیں، کیونکہ اللہ کے اسماء جو ہوئے، اگر کوئی کہے کہ آج سے آپ یہ وظیفہ کیا کرو یا قہار، تو آپ نہیں کریں گے، یا جبار یا قہار یا منتقم کا وظیفہ آپ نہیں کریں گے۔ اگر آپ یا قہار کا وظیفہ کریں گے تو اور سے اور بات ہو جائے گی، اگر کوئی یا رحمان کا وظیفہ کرے تو اس سے پوچھو کہ یا رحمان اور یا قہار میں کیا فرق ہے، کیونکہ یہ ایک ہی تو ہیں اور ایک ہی ہستی کے دو اسماء ہیں۔ کیا کوئی فرق ہے؟ ہاں فرق ہے۔ اس لیے یہ بڑا سوچنا پڑتا ہے۔ ہر آدمی جو ہے اگر وہ کوئی وظیفہ کرنا چاہے تو سوچ کے کرے، کیونکہ اس کا اپنا ایک حساب ہے۔ سب کے لیے اللہ کا ذکر بھی نہیں ہوتا، یہ بھی بڑے حساب سے کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ آپ صرف درود شریف پڑھا کریں، کچھ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے پورا کلمہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کچھ کو کہا جاتا ہے محمد رسول اللہ پڑھا کرو، کسی سے کہا جاتا ہے یا حیو یا قیوم، کسی کو یا رحمان یا رحیم پڑھایا جاتا ہے۔ تو اسماء کی پہچان کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء بھی ہیں جو آپ پر آشکار نہیں ہوئے، اس لیے انسان یہ سوچے کہ وہ کس انداز سے چل رہا ہے۔ پہلے تو وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کرنا ہے۔ اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ بندہ راستے میں اپنے رب سے مل جائے اور کہے کہ یا اللہ میں بھی آپ کی طرف جا رہا تھا اور آپ کی تلاش میں جا رہا تھا، اللہ پوچھے کہ کیا چاہتے ہو، وہاں سے پتہ چلے گا یہ آدمی کون ہے، کیونکہ اللہ کو اگر کسی نے کسی کام پر لگا دیا تو وہ جھوٹا آدمی ہے، اور اگر وہاں اللہ کے سامنے آپ کا کام تمام ہو گیا تو آپ سچے آدمی ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی شخص کچھ لینا چاہ رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے لینے کے لیے جا رہا ہے، مثلاً بچہ بیمار ہو گیا تو اب اللہ کے پاس چلے ہیں، اللہ کے پاس کیا لینے جا رہا ہے؟ شفا اور صحت لینے جا رہا ہے، تو اس کو ہم توحید کا سفر نہیں کہیں گے، اس کو ہم محبت کا سفر نہیں کہیں گے، مگر اس سفر کو غلط بھی نہیں کہیں گے۔ اسے شفا چاہیے تو ڈاکٹر کے پاس بھی تو جا سکتا ہے، مگر یہ شخص ڈاکٹر کی شکل میں اس کے پاس جا رہا ہے۔ اللہ جو سب ڈاکٹروں کا مالک ہے اس کے پاس جا رہا ہے، اس لیے اس آدمی کا وظیفہ کچھ اور ہی ہوگا۔ جو کہتا ہے کہ بچوں کی شادی کرنی ہے، حالات ٹھیک کرنے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے پاس ضرورت کے لیے جا رہا ہے، دراصل اس کو کچھ پیسے چاہیے، وہ اللہ کے پاس نہیں جا رہا ہے بلکہ وہ اپنے رازق کے پاس جا رہا ہے، رازق کے پاس جا رہا ہے اور ربوبیت کی تلاش میں جا رہا ہے۔ تو اللہ کے پاس جانے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے علاوہ کچھ نہ مانگے۔ اللہ کے پاس جانے والا سوال کی شکل میں کوئی غیر اللہ خواہش نہ لے کر جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرنے والا انسان اللہ کے پاس چلا جائے اور اللہ اس سے پوچھے کہ کیا لینے کے لیے آئے، تو آگے سے اس کا کوئی جواب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے اگر کچھ لینا ہے تو سمجھو کہ پھر یہ اس سے جدائی ہے، کیونکہ وصال سے کچھ مانگنا ہی جدائی ہے، وہاں پر سوال ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وصال پر سوال کر دیا تو پھر جدائی ہے، فراق ہے۔ پیغمبروں کا شعبہ اللہ نے بتایا ہے کہ ان کو دنیا کے کام کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص دنیا مانگ لے تو پھر وہ محروم ہے۔ تو پھر اب آپ کیا کریں؟ آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے وہی کچھ مانگیں جو اللہ کی مرضی ہو، اور اگر اللہ کی مرضی ہی حاصل کرنی ہے تو پھر مانگنا کیا ہے، پھر وظیفہ کیسا ہے؟ تب اپنے آپ سے پوچھو کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء ہیں ان کو بڑا سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ ذات کی اور بات ہے اور رب کا اور معنی ہے۔ رب ہر پالنے والے کو کہتے ہیں، پالنے والی چیز کو بھی رب کہہ سکتے ہیں۔ زمین میں ربوبیت ہے مگر یہ رب تو نہیں ہے، رب وہ رب ہے جو رب الارباب ہے۔ اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ صرف وہی ذات ہے اور باقی سب اس کے صفات ہیں۔ صفات کا ادراک انسان میں ممکن ہے، ذات کا ادراک کم ہی ممکن ہے، ذات کا دیدار کم ہی ممکن ہے۔ صفات کی شکل میں کچھ نہ کچھ آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ جو ہے محبت کرنے والا ہے، اور ماں باپ کے دل میں بھی محبت اور شفقت ہوتی ہے۔ اللہ کریشن کرتا ہے، خالق ہے۔ آدمی خالق کے حوالے سے کچھ نہ کچھ تخلیق کرتا رہتا ہے، جیسے کہ بچے پیدا کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے انسان کو زمین کی خلافت ارضی سے سرفراز کیا، اور اس کے اندر کئی صفات ہیں، سوائے اس کے کہ وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں یہ عہد ہے، وہاں یہ عبد ہے، بندہ ہے، عابد ہے، اور اللہ معبود ہے۔ باقی یہ کہ رشتوں کا ادراک ہو سکتا ہے۔ اللہ کا جتنا رحم ہے کسی انسان کے ذریعے آپ تک آئے گا۔ بندہ خدا نخواستہ پھنس گیا اور جیل میں چلا گیا تو رحم کس سے مانگے گا؟ اللہ سے۔ اور حکم کس کا ہوگا؟ جج صاحب کا ہوگا کہ اس کو چھوڑ دو، تو اس ذریعے سے اللہ نے رحم کیا، اللہ نے رحم کر دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کچھ رزق دے، تنگی حالات
سے گھبرا گیا ہے دل، جب دل حالات سے گھبرا جائے تو اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے اور وہ آپ کو آج کے حالات کے مطابق رزق دے گا۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ پرانے دور کے منسوخ شدہ نوٹ دے دے تو گویا کسی زمانے کے وسیلوں کے اندر سے راستہ ملے گا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہے کہ دعا اس نے منظور کی، رازق وہ ہے اور آپ تک رزق جو ہے وہ کسی بندے کے ذریعے آ گیا۔ گویا کہ رازق کے عمل میں کہیں نہ کہیں کسی بندے کے شامل ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ضروری شامل ہوگا، مگر ایسا امکان ہو سکتا ہے۔ اگر یہ امکان واضح ہو جائے تو پھر آپ کا مسئلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ پیغمبر کا فنکشن کیا ہے اور پیغمبر کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں معصیت کو مغفرت دیتا ہوں اور میں معاف کر دیتا ہوں۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ یہ غور کریں کہ کیا اللہ ہر گنہگار کو، ہر باغی انسان کو معاف کرتا ہے یا کر سکتا ہے؟ ہاں، وہ سب کو معاف کر سکتا ہے۔ اب آپ اگلے سوال کا جواب نہ دینا بلکہ سوال سن لینا کہ کیا اللہ تعالیٰ شیطان کو معاف کر سکتا ہے؟ شیطان سے بڑے بڑے جرم تو لوگوں نے کیے ہیں اور اس شیطان نے صرف ایک کہنا نہیں مانا تھا کہ سجدہ نہیں کیا، اور آپ کتنے سجدے مس کر گئے ہیں۔ شیطان نے اللہ کا کہنا نہیں مانا اور حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہنا آگے پیچھے کر دیا، مگر وہ افتخار میں آ گئے اور شیطان گرفت میں آ گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرعون کو معاف کر دیتا تو کیا حرج تھا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ اب یہی بات غور والی ہے اور اس پر آپ غور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ شیطان اور فرعون کو یوں نہیں معاف کرتا۔ اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے مگر ان کو معاف نہیں کرے گا۔ جس شخص نے آج تک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی ہو تو آخری عمر میں صرف کلمہ پڑھ کر بہشت میں جا سکتا ہے۔ اور اس شیطان نے، ابلیس نے سجدے کے انکار سے پہلے بے حد عبادت کی مگر وہ عبادت قبول نہیں ہوئی اور وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ فرعون جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا اور موسیٰ علیہ السلام سرفراز ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے یہاں کر دیے ہوئے ہیں کہ کس کے ساتھ اللہ کا کیا تعلق ہوگا۔ تو پھر آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ راستہ یوں ہے۔ اس طرح ماں باپ کا باغی کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ تو یہ واقعات جو ہیں یہ غور طلب ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا تو پھر یہ محبت آج بھی ہے، کل بھی ہے اور تا قیامت رہے گی۔ اور جن لوگوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے وہ آج بھی سرفراز ہیں اور کل بھی سرفراز ہیں۔ یہ میں اللہ کی مہربانی کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی مہربانی کو ماپنے کے لیے آپ لوگوں نے غلط پیمانے بنا لیے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی مہربانی پیسے کا نام ہے، مگر اللہ کی مہربانی غریبی کا نام بھی ہے۔ اللہ کی مہربانی وطن کا نام ہے اور اللہ کی مہربانی پردیس کا نام ہے۔ اللہ کی مہربانی صحت کا نام ہے اور اللہ کی مہربانی بیماری کا نام ہے۔ اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ انسان زندہ رہے اور اللہ کی مہربانی یہ بھی ہے کہ انسان زندگی سے باہر ہو جائے۔ اب اللہ کے باقی اسماء یہاں آپ کے کام آئیں گے۔ یہاں ایک طرح کی مہربانی ہے اور وہاں اس کے برعکس اور طرح کی مہربانی ہوگی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ بڑی مہربانی ہوئی کہ ہمارے ہاں کھانے پکے اور ہمارے ہاں لنگر خانے بن گئے۔ دوسرا کہتا ہے کہ بڑی مہربانی ہو گئی کہ 4 دن سے کھانا ہی نہیں پکا۔ اس سے پوچھا پھر کیسے گزارا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ وہ آپ ہی ہمارے پاس ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو روٹین سے نکالو تو پھر بات سمجھ آئے گی، مگر آپ کو بات سمجھ تو آتی ہے لیکن پیسوں کی پوٹلی ہاتھ سے جانے نہیں پاتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے چل رہے ہیں؟ ایک طرف جہاں اللہ ہے تو عین اس کے برعکس بھی اللہ ہی ہے، یعنی دن کے ظہور کا وقت ہے تو رات بھی اس کے ظہور کا حصہ ہے۔ تو آپ کبھی رات کو غلط نہ کہیں۔ زندگی جو ہے وہ اس کا احسان ہے اور موت بھی اس کا احسان ہے۔ یادداشت، قوت یادداشت اور حافظہ بڑا احسان ہے اور بھول جانا اس سے بھی بڑا احسان ہے۔ اگر بھول جانا نہ ہو تو ایک غم، پرانا غم ہمیشہ کے لیے غم رہ جاتا، بھول جانا غم کا صفایا کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک بڑا غم تھا، ابھی بھی انسان رو رہے تھے اور پھر خاموش ہو گئے۔ خدا نخواستہ کسی کا باپ فوت ہو جائے تو وہ روتا ہے، پھر تو زندگی کا چلنا ناممکن ہے۔ وہ شخص غم میں رہتا ہے، کچھ عرصے کے بعد غم ایسا بدلتا ہے کہ غم کا خیال ہی نہیں رہتا۔ پہلے غم ہوتا ہے، پھر قبر کی تیاری ہوتی ہے، قبرستان بھیجنا پڑتا ہے، ساتھ ساتھ روتا جاتا ہے کہ باپ فوت ہو گیا تو پھر لوگوں نے اسے رونے سے الگ کر دیا اور وہ کفن، دفن اور قبر کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ جنازے کے لیے مولوی صاحب کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ بیچارہ افراتفری میں پڑ جاتا ہے اور غم بھول جاتا ہے۔ ادھر وہ باپ کی موت کے غم میں ہوتا ہے اور ادھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کل کا کیا پروگرام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب مرضی کر لو۔ اب وہ رو رہا ہوتا ہے، ادھر سے ایک دوست آ جاتا ہے کہ کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کیا ہے، کیا کوئی دیگ پکائی ہے؟ تو اس طرح سارے لوگ اپنے کاروبار کرتے کرتے اس بیچارے کے غم کو برباد کر دیتے ہیں۔
تو یہ بھی اللہ کریم کا ایک احسان ہے کہ غم بھول جاتا ہے، ورنہ غم جو ہے وہ آپ کے لیے قیامت بن جائے بلکہ تباہی بن جائے۔ تو جہاں دنیا خوشی دیر پا نہیں رہنے دیتی وہاں غم بھی دیر پا نہیں رہنے دیتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی وہ بھی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور وہ بھی ہے جو آپ سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ دعائیں کیسے مانگتے ہیں۔ آج آپ اپنی دعاؤں کا ترجمہ بھی سن لو۔ یا اللہ ہم پر مہربانی نہ کر، جس چیز کو آپ مہربانی کے طور پر مانگ رہے ہو وہ عین ممکن ہے کہ نا مہربانی ہو۔ آپ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ دے دے، اگر اللہ دعا منظور کرنا شروع کر دے تو انسان کہے گا کہ یا اللہ پیسے دے دے، تو وہ اللہ سے نا مہربانی مانگتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ پیسے والا منصوبہ پورا ہو جائے، یا اللہ دوسرا منصوبہ بھی پورا ہو جائے، یا اللہ یہ جو بل پھنسا ہوا ہے یہ بھی آ جائے، یا اللہ برا دشمن بھی تباہ ہو جائے۔ تو سمجھو کہ آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا ہے۔ تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا کہ یا اللہ ہم پر تو نا مہربانی کر۔ اگر ایک آدمی کے پاس مناسب مقدار میں مال ہے اور نامناسب اظہار غریبی کر رہا ہے تو سمجھو وہ تباہ ہو گیا۔ میں نے کیا کہا؟ جس کے پاس رزق مناسب ہے، اگر وہ کہے کہ غریب ہوں میرے پاس کیا ہے، بڑی مشکل سے ہی گزارا ہو رہا ہے، تو جس کے پاس مناسب مقدار میں مال ہے اور نامناسب اظہار غریبی کر رہا ہے تو ایسا آدمی برباد ہو گیا۔ اللہ دینے والا ہے اور وہ سب جانتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پیسے کی مار دیتا ہے۔ پیسے کی مار یہ ہوتی ہے کہ اسے یہودی بنا کے مارتا ہے۔ سونا ہی سونا، چاندی ہی چاندی اور ایمان سے خارج، یہ یہودیوں والی مار ہے۔ جس شخص نے اپنی دولت کو ہونے کے باوجود کم بیان کیا اس کو یہ مار پڑ جائے گی کہ اس کا مزاج یہودی والا بنا دیا جائے گا۔ یہودی کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ پیسہ ہی پیسہ، سونا ہی سونا، چاندی ہی چاندی، اور اس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا، بے ایمانی ہی بے ایمانی۔ اس لیے آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی دوسری صفت اہم ہے۔ قہار بھی بہت پیارا لفظ ہے اور رحمان بھی بہت پیارا لفظ ہے۔ وہ اگر ستم کرے تب منظور، کرم فرمائے تب منظور، بس تعلق قائم ہونا چاہیے، اور اگر تعلق قائم ہے تو پھر وہ جو چاہے منظور۔ صحت دے تو منظور، بیماری دے تو منظور، زندگی دے تو منظور، وہ ساتھ رہے تو ہر شے منظور، اور اگر جدائی ہو تو پھر بادشاہی بھی نہ منظور کر دینا۔ فرعون کون ہے؟ جو اللہ سے جدا ہے اور بادشاہی میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ وہ جو دنیا سے الگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس لیے آپ اپنی یوں اصلاح کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت یہ مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں وہ چیز دے جو تجھے پسند ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنے مال کو گنا نہ کرو، اس سے پہلے کہ چیزیں چھن جائیں آپ چیزوں کو چھوڑ جائیں۔ یہ پیسے، یہ کاروبار، یہ پیشے، یہ کاروبار، یہ زندگی سب ہماری اپنی ذات تک۔ جب آپ اس شہر سے باہر نکلیں گے تو سارے برابر نکلیں گے۔ یہ شہر کون سا ہے؟ یہ پہچان کا شہر ہے۔ شہر لباس کا نام ہے، گھر کا نام ہے، اور ایک دن گھر سے آپ باہر نکل جائیں گے، لباس سے آپ باہر ہو جائیں گے، زندگی سے نکل جائیں گے۔ آگے ایسا شہر ہے جس میں آپ سب ایک لباس میں جائیں گے۔ وہ شہر جو بھی ہے اس کا نام کچھ بھی رکھ لو، چاہے شہر غریبہ رکھ لو، تو اس میں ایک ہی لباس ہے۔ وہاں نہ پیشہ ساتھ جاتا ہے اور نہ پیشے کی کمائیاں ساتھ جاتی ہیں، وہاں صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ساتھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑے دھیان کے ساتھ چلا کرو اور ہر حال میں اس سے تعلق قائم رکھا کرو۔ اصل میں اللہ کی رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت وہ ہے جب دل اللہ کی یاد سے معمور ہو، اور تباہی وہ ہے جب اللہ کی یاد نہ ہو۔ دل اگر اللہ کی یاد سے غافل ہے تو پھر برباد ہی برباد ہے، اور دل میں اللہ کی یاد ہے تو آباد ہی آباد ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے کو خاموشی سے تسلیم کرنا، اور اللہ جس راستے سے گزارے اس سے گزر جانا۔ اگر وہ آپ کے ہاتھ میں چلنے کے لیے چھڑی دے دے تو آپ چھڑی لے کر چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا چھڑی ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ اس سے کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھیڑ بکریوں کے لیے درختوں سے پتے توڑتا ہوں۔ تو پیغمبروں نے بادشاہی کی، ان کے تذکرے ہیں۔ اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے اور کنویں میں بھی رہے۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں بھی تھے، جیل میں بھی تھے، بدنامی بھی ہوئی۔ مولوی غلام رسول صاحب نے یوسف زلیخا کا بڑا خوبصورت واقعہ لکھا۔ پیغمبر کی بینائی بھی گئی۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی بیٹے کی جدائی میں چلی گئی، اور جب بیٹے کی خوشبو آئی تو بینائی واپس آ گئی۔ پیغمبر آرے سے چیر دیے گئے، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو پیغمبروں کے ساتھ کیا کیا واقعہ نہ ہوا۔ کبھی آپ غور کریں تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، اور اللہ کی طرف سے ان پر سلام آیا ہے، سلام علی نوح۔ اور اگر اللہ سلام بھیجے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے آگے اف نہیں کی۔
زخموں پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے یہ دل لگی نہیں۔ اس لیے ان پر اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، اور اللہ سلام بھیجے تو اور کیا چاہیے۔ اور آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا مال اکٹھا کرتے ہیں اور دنیا کے اندر برباد ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ گھر میں کسی فنکار کی تصویر لگاتے ہیں، مائیکل اینجلو کی تصویر لگاتے ہیں یا کوئی اور آرٹ، تو کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں خراب ہو گئی، بینائی کمزور ہو گئی اور تصویر وہیں رہ گئی اور دیکھنے والی نظر کمزور ہو گئی۔ گھر میں گلاب کے پھول لگائے اور پھر وہ وقت آیا کہ نہ نکاح کام کرتی اور نہ خوشبو آتی ہے۔ اب بیچارہ گلاب کیا کرے گا، ہر چیز ہونے کے باوجود انہونی ہو جاتی ہے۔ پیسہ انسان رکھتا ہے کہ کھانے پینے کے کام آئے گا، اور کچھ عرصے بعد آپ کا کھانا پینا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر آئے گا اور کہے گا کہ نمک کم کر دو، دوسرا کہے گا چینی بھی کم کر دو، حتیٰ کہ ہر شے کم کر دو۔ یہ ڈاکٹر ایسا معاملہ کرتے جائیں گے، پھر پیسہ کس کام آیا؟ کیا پیسے سے کبھی صحت آئی ہے؟ پیسے سے کبھی بیٹے پیدا ہوئے ہیں؟ پیسے سے کبھی بیٹیوں کو اچھا رشتہ ملا ہے؟ پیسہ آپ نے دیا کہ بیٹیوں کے گھر اچھے آباد ہوں، اور جس بیٹی کو پیسہ نہیں دیا گیا، کیا اس کا گھر اچھا آباد نہیں ہوا؟ کیا پیسے سے آبادیاں ہوتی ہیں؟ بزرگوں سے آبادیاں ہوتی ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پیسوں سے آبادیاں ہیں۔ بیٹیوں کو پیسے کے ساتھ آباد کرتے ہو اور دامادوں سے بھی پیسے لیتے رہتے ہو۔ اصل میں کیا ہونا چاہیے؟ پیسے اللہ کے، مال اللہ کا، بندہ اللہ کا، اور اللہ جو چاہے کرے، آپ کو سب منظور ہونا چاہیے۔ کسی بات کا گلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے تو اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، مجھے تو اپنے فیصلوں پر کاربند رہنے کی توفیق دے، اور مجھے یہ حوصلہ فرما کہ میں اپنا مال جو تیرے فضل سے ملا ہے تیری راہ میں خرچ کر سکوں۔ یا اللہ مجھے حوصلہ عطا فرما کہ میں بچوں کی طرف بھی رجوع کروں اور ماں باپ کی طرف جانے کے لیے بھی قدم اٹھاؤں۔ مقصد یہ ہے کہ ایسا ضرور مانگنا کہ یا رب العالمین مجھے حوصلہ عطا فرما، تاکہ میں تیری دی ہوئی نعمتوں کا برملا شکر ادا کر سکوں، مخفی شکر نہیں بلکہ برملا شکر ادا کر سکوں۔ مثلا یہ کہ اللہ نے مجھے پیسہ دیا، آپ کبھی چھپا کر یہ بات بیان نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، وہ دیتا ہے، اور آپ اس سے بھی اس کی دی ہوئی نعمتوں کو چھپاتے ہو، یہ اس کی مہربانیاں ہیں۔ تو دعا کیا مانگنی چاہیے؟ وہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے، 3-4 بنیادی دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، کہ اللہ ایسی زندگی دے کہ ہم بھی راضی ہوں اور تو بھی راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ انہیں دینا ہے وہ بن مانگے دے دے، اور جو کچھ نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ یا رب العالمین اگر پیسہ دے تو پھر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، اور اگر تو آزمائش سے گزارنا چاہتا ہے تو صبر کی توفیق دے۔ یا رب العالمین ہمیں یہ دنیا دیکھنے کا موقع بھی دے اور دنیا چھوڑنے کا حوصلہ بھی دے۔ یا اللہ آخری دم تک ہمارے کوا مزمحل نہ ہو، اور ہم چلتے پھرتے ہی تیرے پاس آ جائیں، اور یہ نہ ہو کہ لوگ گھسیٹ کے اٹھا کے آپ کے پاس لے آئیں۔ تاڑی مار اڑانا باہو، اسی آپ ہی اڈن ہارے ہو۔ یا اللہ ہمیں انسانوں کے خوف سے بچا، یا رب العالمین ہمیں انسانوں کے ظلم سے بچا، تو ہمیں اپنا ہی بنا کے رکھ۔ سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ یا رب العالمین تو ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، اور ہمیں یہ محبت بخش۔ یا اللہ ہماری حفاظت کرنا اور خود ہی تو مہربانی کرنا۔ سب سے اچھا وظیفہ الحمدللہ ہے کہ یا اللہ کیا تیری مہربانیاں ہیں، تو نے دنیا کا مجھے اتنا جلوہ دکھایا، یہ سب تیری مہربانی ہے، تیرا انعام ہے کہ تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے، یہ تیرا شکر ہے، اور انسان بنایا تیرا شکر ہے، اور اچھے زمانے میں پیدا کیا تیرا شکر ہے، اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا کیا تیرا شکر ہے، اور اپنی یاد سے ہمارے دل کو معمور کیا تیرا شکر ہے۔ تو نے ہمیں آباد کیا، شکر ہے، اور ہمیں دنیا کے بور سے آزاد کیا، شکر ہے۔ تو نے اپنی طرف ہمیں رجوع کرایا، شکر ہے، یہاں رکھا، تیرا شکر ہے، اور بلا رہا ہے تب بھی تیرا شکر ہے۔ اللہ کی خشیت یا خوف کیا ہے؟ اللہ کا ڈر وہ ہے جو محبت کا ڈر ہے، کہ اللہ ہم سے خفا نہ ہو، تو محبت میں خشیت ہوتی ہے۔ تو خشیت یہ ہوتی ہے کہ مل کے بھی روتے ہیں اور فراق میں تو روتے ہی ہیں۔ کبھی آپ نے محبت کرنے والوں کو دیکھا کہ جدا ہوئے تو رو رہے تھے، اور اب جب ملاقات ہے تو پھر کیوں روتے ہیں؟ یہ خشیت ہے، اس لیے روتے ہیں کہ پھر جدائی نہ ہو جائے۔
وہ نئے یعنی بنسری جس کے اندر فریاد ہے، نغمہ ہے، نالہ ہے، فریاد ہے، الفراق ہے اور ہدہد فرخندہ فال عشق ہے۔ تو خشیت کیا ہے؟ وہ عشق اور محبت ہے، اور جس دل کے اندر عشق نہیں ہے اس کو کیا پتہ کہ خشیت کیا ہے۔ رونا، شب بیداری اور آہ سحر گاہی خشیت ہے۔ بچہ بھی روتا ہے کیونکہ کھلونا ٹوٹ گیا، اس کو 10 روپے کا اور کھلونا لا دو تو پھر رونا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ خشیت نہیں ہے، کیونکہ بچے کا رونا کھلونے کے لیے ہے، اور انسان جب غریب ہونے کے ڈر سے روتا ہے تو وہ خشیت الہی نہیں ہے۔ زمانے کے حالات کے غم سے جو روتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جو بیٹوں کے خوف سے روتا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، غریبی کے خوف سے جو روتا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، بیماری کے خوف سے جو روتا ہے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس لیے روتا ہے کہ یا اللہ سب کچھ چھن نہ جائے، اس کو یہ خوف ہوتا ہے۔ یہ خشیت نہیں ہوتی۔ خشیت کیا ہے؟ کہ یا اللہ تیرے احسانات اتنے ہیں کہ گنوا نہ سکیں۔ محبت کا معنی جو ہے وہ خشیت ہے، جس میں خشیت آ گئی اس میں سے خوف نکل گیا اور وہ لا خوف میں آ گیا۔ اب دعا کریں، یا رب العالمین جتنا ہم نے یہاں وقت گزارا ہے تیرے فضل سے گزارا ہے، بس تو ہم سے ناراض نہ ہونا، تیری یہی مہربانی ہے، ہم پر راضی رہنا تیری مہربانی ہے، ہم پر مہربانی کرنا، ہم پر نوازشیں کرنا، ہمیں سرفراز فرمانا، ملک کی سطح پر ہمارے حالات بہتر کر۔ یا رب العالمین قوم پر یہ جو وقت آیا ہے یہ آسانی سے ٹل جائے اور ملک کے حالات بہتر ہو جائیں۔ تو ہماری ہر چیز اپنی نگاہ میں رکھ۔ یا رب العالمین ہمیں دین کی خدمت کے لیے کچھ موقع عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ زندگی اتنی طویل رکھنا جتنی صحت کے ساتھ ہو۔ یا اللہ تو نے جو مہربانی کی ہے، جو احسانات کیے ہیں، جو نوازشیں کی ہیں، جو انعام دیے ہیں اور جو رزق دیا ہے وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔